کبھی رکے گا نہیں وہ، یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان کی خواہش کبھی نہیں پورا ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يوم يملأ جوف آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ اگر انسان کے لیے دو وادی بھی سونا ہو تو وہ تیسری وادی کی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے کسی تاجر کو دیکھا ہے کہ اس کے پاس دو دکانیں اگر ہیں، میں تمہیں چند باتیں سنا رہا ہوں، ان کے اوپر عمل کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کوئی اللہ کی حفاظت کرتا ہے؟ جی، اللہ کی حفاظت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی پابندی کر، اللہ نے جس چیز کی حفاظت کا حکم ہے اس کی حفاظت کر، اپنے ایمان کی حفاظت کر، نماز کی حفاظت کر، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ حدیث اور اس کی شرح بڑی لمبی ہے، لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بیان فرمایا کہ اے بچے سن لو، اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو کر تمہیں وہ چیز دینا چاہیں جو چیز تمہاری تقدیر میں نہیں ہے تو تمہیں نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر ساری دنیا کے لوگ تم سے کوئی چیز چھیننا چاہیں جو تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو اس چیز کو تم سے نہیں چھین سکتے ہیں۔ اور اس بات کو نوٹ کر لو، قد رفعت الاقلام وجفت الصحف، یہ ساری چیزیں نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہیں، اب اس کے اندر کوئی کمی اور زیادتی ہونے والی نہیں ہے۔ تو جس شخص کو جو روزی مل رہی ہے تقدیر پر ایمان لا کر کے اس کے اوپر صبر کر لے، اور جیسے ہم نے کہا کہ یہ کس کو کیا ملا، یہ مقدر کی بات ہے نا، کسی کو اس کے مقدر سزا ملنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس ابن مسعود نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کی روح کو اس وقت تک نہیں قبض کرے گا یہاں تک کہ اپنی روزی پوری کر لے، لہذا اگر کسی شخص کی روزی میں تاخیر ہو رہی ہے تو روزی کو ناجائز طریقے سے کمانے کی کوشش نہ کرے، ہے کہ نہیں؟ تو پہلی بات، ہمارے اندر قناعت کیسے پیدا ہوگی؟ ہم اپنے تقدیر پر ایمان کی اصلاح کریں، تقدیر پر ایمان ہمارے اندر کس طرح پیدا ہو یہ بھی کوشش کریں، سوچیں۔ دوسری چیز ساتھیوں، ہم اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں دے رہا ہے ہم اس پر راضی ہو جائیں، یہ نہیں کہ ہمارے دل میں کڑھٹ، جیسے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کتنی محنت ہم کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، پتہ نہیں اللہ نے میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، ہم کتنے اللہ کتنی آزمائش ہمارے اوپر آئے گی، یہ چیزیں بطور شکایت کے کرتے ہیں۔ اگر بطور ایمان کے کریں کہ اللہ کی آزمائش میں کوئی حل نہیں، لیکن بطور شکایت کیا کرتے ہیں، اور عمومی طور پر لوگوں کو روزی کے تنگی کی شکایت رہا کرتی ہے۔ نہیں، اللہ نے جتنا لکھا ہے دے دیتا ہے، اس پر راضی ہو جائیں۔ مسند احمد کے اندر ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن شخیر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالی کوئی چیز دے کر بندے کو آزماتا ہے۔ ذرا غور کریں گے، تھوڑا دے کر کے بھی آزماتا ہے اور زیادہ دے کر کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر کے بھی آزماتا ہے اور چھین کر کے بھی آزماتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو دے کر کے آزماتا ہے، جو شخص اللہ کی دی ہوئی چیز پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اور جو شخص اس پر راضی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اسے اور بھی محتاج بنا دیتا ہے۔ تو ساتھیوں، بڑی اہم چیز ہے قناعت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں دے رہا ہے ہم اس کے اوپر راضی ہو جائیں، ہم اس پر خوش رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت اسی میں ہے کہ ہمیں تھوڑا دیا جائے
اور اس حدیث کے اوپر بھی غور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کو فقیر ہی رہنا اس کے لیے بہتر ہے. اگر اسے مال دے دیا گیا تو یہ خراب ہو جائے گا، لہذا اسے فقیر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس بندے کو مال دینا بہتر ہے، اگر ہم نے اسے فقیر کر دیا تو گمراہ ہو جائے گا، لہذا اسے مال دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی پر راضی ہونا چاہیے. تیسری بات جس سے ہمارے اندر قناعت پیدا ہوگی ساتھیوں، وہ دعا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا ایسی جگہ کام دیتی ہے جہاں پر کوئی چیز کام نہیں دیتی. ایک مومن کو دعا کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. مالداری میں بھی، غریبی میں بھی، بیماری میں بھی، صحت میں بھی، چھوٹا ہو تب بھی، بڑا ہو تب بھی، کسی بھی حالت میں ہے، مومن کو دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اعجز الناس من عجز عن الدعاء، سب سے بڑا عاجز اور بدبخت وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز آ جائے. واللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچانا نہیں ہے. ہم خود دعا نہیں کریں گے اور دوسروں سے دعاؤں کی درخواستیں کرتے رہیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا رہی ہے؟ اللہم بارک لی فیما رزقتنی وقنعنی فیہ. اے اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور اسی پر مجھے قناعت نصیب فرما. اسی پر ہمیں. تو جو لوگ روزی پہ تنگ ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ انہیں قناعت دے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکین کے زمروں میں اٹھا اور جو کچھ روزی آپ نے دی ہے مجھے اس پر قناعت دے. تو ایک مومن کو قناعت پیدا کرنے کے لیے اپنے دل میں دعا کرنی چاہیے. یہ تیسری چیز ہوئی. ہمارے سامنے ہر عنوان سے متعلق الگ الگ سلف کے واقعات ہیں، لیکن آج کا موضوع ایسا ہے، آج کا وقت ایسا ہے جو تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں. چوتھی چیز ساتھیوں یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے سے کمتر اور نیچے لوگوں کو دیکھے، اپنے سے اونچے اور مالدار لوگوں کو نہ دیکھے. یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم کیا دیکھتے، پریشان کیوں ہیں؟ ہم اپنے سے مالدار آدمیوں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے سے نیچے اور غریب آدمیوں کو نہیں دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح ابن حبان میں اور مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر تم اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے اونچے کے درجے کے لوگوں کو نہ دیکھا کرو. مال میں بھی، صحت و عافیت میں بھی، جائیداد میں بھی، ہر چیز میں اپنے سے کمتر لوگوں کو، البتہ آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے. ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھا جائے. ایک شخص ہے اس کی ایک آنکھ غائب ہے تو وہ اس کو دیکھے جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں. ہے کہ نہیں؟ ایک شخص ہے جسے 10,000 کی نوکری ہے تو 20,000 والوں کو کس کو دیکھے جسے 5,000 کی نوکری ملی. ایک شخص ہے جس کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ کار والوں کو نہ دیکھے، کس کو دیکھے جس کے پاس سائیکل ہے. ایک شخص جس کے پاس سائیکل ہے وہ موٹر سائیکل والوں کو نہ دیکھے، کس کو دیکھے جو پیدل چل رہا ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی پریشان حال کو دیکھے، کسی مصیبت زدہ کو دیکھے، وہ کون سی دعا پڑھے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقت تفضیلا. اے اللہ تبارک و تعالی مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں. اے اللہ تیرا بہت بڑا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے جس میں اس شخص کو آپ نے ملوث کر دیا ہے نا. اور آپ نے بہت سے لوگوں پر ہمیں فوقیت دی ہے. کتنے لوگ دنیا میں ہیں جو ہم سے غریب اور محتاج ہیں. البتہ علماء کہتے ہیں آخرت کے معاملے میں کس کو دیکھنا چاہیے؟ اگر آپ روزانہ
آدھا پارا قرآن پڑھتے ہیں تو یہ نہ کہیے کہ ہم تو اس سے اچھے ہیں جو بالکل ہی نہیں پڑھتا. لوگ کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ کیا دیکھنا چاہیے؟ جو روزانہ ایک پارا قرآن پڑھ رہا ہے. اگر آپ 5 وقت 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ایک وقت کی نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو کچھ لوگوں سے کہا جائے کہ بھائی ہم تو ان لوگوں سے اچھے ہیں جو ایک وقت کی بھی نہیں پڑھتے. ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا. لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے. کیا دیکھیں؟ وہ شخص کو دیکھیں جو ہم سے زیادہ مشغول ہے، ہم سے زیادہ پریشان حال ہے، اس کے باوجود اس کی ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوٹتی. تو آخرت کے معاملے میں کس کو دیکھنا چاہیے؟ اپنے سے. اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے. تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو. اگر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے